کو حج کے ساتھ ملانے کا فائدہ حاصل کرے فمستیسر من الہدی، تو اس کے ذمے ہے وہ قربانی جو اسے میسر ہو۔ فمن لم یجد، پھر کوئی شخص اگر قربانی کا جانور نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کے ذمے ہے 3 روزے رکھنا حج کے ایام میں، وسبعۃ، اور 7 روزے رکھنا اذا رجعتم، جب کہ تم لوٹ آؤ۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ کل 10 روزے ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے اہل و عیال حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے ارد گرد کے باشندے نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ یقیناً اللہ سخت سزا والے ہیں۔ اس رکوع کے شروع میں بھی کچھ حج کا تذکرہ گزرا، درمیان میں کچھ جہاد اور قتال سے متعلق تعلیمات آئیں، اور اب دوبارہ حج سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس کا جو پہلا جملہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے حج کا احرام باندھا یا عمرے کا احرام باندھا تو اب درمیان میں نہ چھوڑے، بلکہ اس حج یا عمرے کو مکمل کرے۔ چنانچہ اگر کوئی درمیان میں حج یا عمرے کا احرام ختم کر دیتا ہے تو اس کے ذمے پھر چٹی آتی ہے، قربانی آتی ہے، تو حج اور عمرے کا احرام باندھنے کے بعد حج اور عمرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز، مثلا نفل نماز بھی ہے، تو نفل نماز ویسے تو نفل ہے، لیکن اگر کوئی نفل نماز شروع کر لے تو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، درمیان میں اس کو توڑنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح حج اور عمرہ، یہ جب تک کسی نے احرام نہیں باندھا تو بھلے نہ باندھے، لیکن جب احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آگے چند مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اس کا خلاصہ یہ کہ 3 قسم کی قربانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، حج سے متعلق 3 قسم کی قربانیاں۔ چنانچہ ایک مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا اور رستے میں کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، جیسا کہ صحابہ کرام کو بھی پیش آئی تھی کہ سن 6 ہجری میں جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عمرے کے لیے نکلے تو مکہ پر چونکہ مشرکین مکہ کو قبضہ تھا، تو حدیبیہ کے مقام تک پہنچے ہیں، تو مکہ والوں نے یہ کہا کہ ہم تو تمہیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ لے دے کر کے معاملہ جو نمٹا وہ یہ کہ فی الحال صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے، یہیں سے واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تو جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے رکاوٹ بنی، تو ایسے ہی کسی بھی شخص کو ایسی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے کہ عمرے یا حج کے احرام باندھ کے نکلا ہے، رستے میں کوئی دشمن سامنے آ گیا جو آگے نہیں جانے دے رہا، کوئی انسانی دشمن بھی ہو سکتا ہے، کوئی حیوانی دشمن بھی ہو سکتا ہے کہ رستے میں کوئی درندہ ایسا کھڑا ہے اور مسلط ہے کہ رستہ گزرنے کا ہے ہی نہیں۔ پرانے زمانے میں جب پیدل سفر ہوتے تھے یا اونٹوں پر، تو اس وقت ایسی کوئی رکاوٹ ہو سکتی تھی، اور اس جدید دور میں رکاوٹ کی کوئی اور شکل ہو سکتی ہے، مثلا یہ کہ حج عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے لیکن آگے کوئی ایسی عالمی قسم کی جنگ چھڑ گئی جس کی وجہ سے پروازیں منسوخ ہو گئیں اور سعودیہ تک پہنچنے کا کوئی رستہ نہ رہا، جیسا کہ جنگ عظیم اول اور دوم میں بھی ایسا ہوا۔ تو اس طرح کی کوئی رکاوٹ اگر پیش آ جائے تو پھر کیا کریں؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں حج عمرے کا احرام باندھنے کے بعد روک دیا جائے اور رکاوٹ پیش آ جائے تو پھر عمرے احرام سے نکلنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک قربانی کا جانور قربان کرنا پڑے گا، اور وہ جانور قربان کہاں ہوگا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اس قربانی کے جانور کا اپنے ٹھکانے پر پہنچ کے ذبح ہونا ضروری ہے، اور ٹھکانہ کیا ہے؟ حدود حرم۔
مکہ کی جو حدود حرم ہیں ان حدود کے اندر ایک قربانی کا جانور ذبح ہوگا، پھر یہ احرام باندھا ہوا شخص جو رستے میں روک لیا گیا یہ اپنے احرام سے نکل سکتا ہے۔ تو یہ اس کا جو بھی انتظام کرے، مثلا کوئی وہاں پہلے سے بندہ ایسا موجود ہو کہ جس سے یہ رابطہ کر کے اس کو کہے کہ بھئی وہاں سے کوئی جانور خرید کے میرے نام پہ ذبح کر دو، اور جو وقت وہ دے ذبح کرنے کا اس وقت میں جب جانور ذبح ہو جائے تو یہ ادھر اپنا احرام کھول سکے گا اور اپنے سر کو مڑوا کے احرام سے نکل جائے گا۔ لیکن قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے احرام سے نہیں نکل سکتا اور احرام کی پابندیاں برقرار رہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس کو کہیں گے دم احصار۔ یہ جو قربانی ہوگی اس کو کہیں گے دم احصار۔ دم کا معنی قربانی ہے اور احصار کا معنی روک دیا جانا، رکاوٹ پیدا ہو جانا۔ تو دم احصار یعنی حج عمرے کا احرام باندھنے کے بعد رکاوٹ پیش آنے کے نتیجے میں جو قربانی کی جا رہی ہے۔ ایک اور قربانی کا یہاں ذکر ہے اور ایک اور صورتحال بتا کر اس کا حکم بتایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص نے حج یا عمرے کا احرام باندھا لیکن بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ اب حج یا عمرے کے مناسک ادا کرنے کے قابل نہیں رہا، طبیعت زیادہ بگڑ گئی، یا یہ ہے کہ سر میں کوئی ایسی تکلیف پیدا ہو گئی، جیسے اس آیت کا جو شان نزول ہے تو اس میں یہ کہ ایک صحابی کو احرام باندھنے کے بعد رستے میں سر میں تکلیف ہوئی۔ تکلیف ہونے کا مطلب یہ کہ جوئیں اتنی پڑ گئیں کہ ان کی برداشت سے باہر، تو اب گویا ان جوؤں کی وجہ سے سر مڑانا ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ سر مڑانا احرام کی پابندی کے خلاف ہے۔ تو اس طرح کی کوئی صورتحال اگر پیش آ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی احرام سے وہ بندہ نکل سکتا ہے، اور احرام کی پابندی کے خلاف جب وہ کوئی کام کرے گا تو گویا احرام سے نکل گیا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ وہ فدیہ کیا ہوگا؟ تو یہاں 3 چیزوں میں اختیار دیا جا رہا ہے، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ یا چند روزے رکھے گا یا کچھ صدقہ کرے گا یا قربانی کرے گا۔ اور روزے جو یہاں رکھنے کا ذکر ہے تو کتنے روزے رکھے گا، یہاں تو اس کی مقدار نہیں بتائی جا رہی، لیکن احادیث میں اس کی مقدار بتائی جا رہی ہے کہ 3 روزے رکھے گا۔ اور اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر دوسری شک بتائی جا رہی ہے صدقہ۔ کتنا صدقہ؟ کہ 3 فطرانوں کے برابر وہ چاہے نقد شکل میں صدقہ کر دے یا راشن دے دے 3 مسکینوں کو 1 فطرانے کے برابر، یا یہ کہ 3 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا 6 مسکینوں کو 1 وقت کا کھلا دے، یا 1 مسکین کو 6 وقت کا کھانا کھلا دے۔ تو بہرحال یہ تمام شکلیں اس کے لیے درست ہوں گی۔ اور تیسری شک یہ ہے کہ قربانی کرے۔ قربانی میں چاہے وہ بڑے جانور میں 7واں حصہ ڈال لے یا ایک بکرا بکری مینڈا مینڈی بھیڑ قربان کر دے تو یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ تو فدیے میں 3 شکوں کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ جو فدیہ ہوگا یا اس فدیے کے اندر جو ایک شک ہے قربانی کی، اس قربانی کو ہم کہیں گے دم جنایت، یعنی احرام کے خلاف جو ایک کام کرنا پڑ گیا، سر مڑوانا پڑ گیا یا کسی اور تکلیف کی وجہ سے احرام سے نکلنا پڑ گیا، تو اب یہ جو قربانی ہو رہی ہے اس کو کہیں گے دم جنایت، یعنی احرام کی پابندی کے خلاف ایک عمل ہونے پر آنے والی قربانی۔ آگے تیسری قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، کہ ویسے حالات امن والے ہیں اور کوئی رستے میں مشکلات نہیں، اور کوئی بندہ ایسے امن والے حالات میں ماشاءاللہ عمرے یا حج کے احرام باندھ کے نکلا ہے، لیکن وہ ڈبل فائدہ ایک سفر سے حاصل کر رہا ہے، اور ایک سفر سے ڈبل فائدہ حاصل کرنے کی 2 شکلیں ہیں، یا حج قران کر رہا ہے یا حج تمتع کر رہا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے۔ اب اس کی شکلیں 2 ہیں، ایک ہے حج قران اور ایک ہے حج تمتع۔ حج قران اسے کہتے ہیں کہ وہ جہاں سے بھی احرام باندھے گا تو احرام میں نیت دونوں چیزوں کی اکٹھے کرے گا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں،
اب یہ جو اس کا احرام ہوگا یہی عمرے کا بھی ہوگا، یہی حج کا بھی ہوگا، اور اسی ایک احرام کے ساتھ وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا۔ پہلے جا کے عمرہ کرے گا اور عمرہ کرنے کے بعد احرام سے نکلے گا نہیں، بلکہ اسی احرام میں رہے گا، احرام کی پابندیوں میں رہے گا اور حج کے دن آنے پر حج کر لے گا۔ تو یہ ہے حج قران۔